اب آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ پہ فرمایا کہ جو شخص فرضوں کے علاوہ دن میں 12 رکعت نفل ادا کرے گا بنی لہ بیتن فی الجنہ، اس کا جنت میں گھر بنا دیا جائے۔ اور ادھر کیا فرمایا؟ بما تطیقونہ قالوا انا لسنا کہیئتک قد غفر لک من ذنبک ما تقدم ما تاخر۔ صحابہ کرام نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ معاف ہیں، ہمیں تو کچھ زیادہ عبادت کرنے دیں۔ انا لسنا کہیئتک، ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، آپ تو معصوم ہیں، لہذا اگر آپ 12 کرتے ہیں تو ہمیں 24 پڑھنے دیں۔ یعنی ان کا شوق تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو عبادت کرتے ہیں ہم اس سے دگنی کریں، کیونکہ نبی تو پاک روح ہیں، بخشی ہوئی روح ہے، معصوم روح ہے، ہمارے تو گناہ ہیں، لہذا ہمیں زیادہ عبادت کرنی چاہیے۔ یہ بات سن کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غصہ آیا، غضب، حتیٰ یغضب الغضب فی وجہہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے سے وہ غصہ ظاہر ہو رہا تھا۔ اور جواب کیا دیا؟ جب لوگوں نے کہا نا کہ ہمیں زیادہ عبادت کرنے کا شوق ہے، ہمیں زیادہ نفل پڑھنے کا شوق ہے، جتنی آپ کرتے ہیں ہم اس سے دگنی اور 3 گنا زیادہ کرنا چاہتے ہیں، لہذا ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم اس سے زیادہ، فرمایا نا کہ 12 رکعت نفل فرضوں کے علاوہ جو دن میں پڑھتا ہے فجر سے لے کر عشاء تک، اللہ رب العالمین اس کا گھر جنت میں بنا دے گا۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ ہے، یہ 12 نفل وہ ہیں جن کو ہم سنتیں کہتے ہیں۔ اور یہ مختلف نمازوں کے ساتھ ہیں۔ فرمایا 4 رکعات قبل الظہر یعدلن الصلاۃ سحر، فرمایا جو 4 رکعت نماز ظہر سے پہلے پڑھتا ہے وہ سحری کی نماز کے برابر ہے، یعنی وہ تہجد کے برابر ہے۔ اور وہ جو 4 رکعت ہیں جو ظہر سے پہلے پڑھنی ہے وہ جمعے والے دن ویسے ہی ختم ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا ماجرا ہے؟ ہمیں چھٹیاں ہی چھٹیاں، اور آپ کو اللہ نے پچھلے سارے گناہ ما تاخر و ما تقدم معاف ہیں، اور آپ پڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو معاف ہیں تو پھر آپ اتنی عبادت کرتے ہیں، ہمیں معاف بھی نہیں ہے تو چھٹی دے رہے ہیں۔ ذرا سمجھیے گا، یہی میرا جھگڑا ہے عموماً ہمارے اپنے طبقے سے کہ عبادتوں کے بوجھ نے بندوں کو مسجدوں سے دور، دین سے دور کیا ہے۔ صحابہ سے بڑھ کر ہم نیک نہیں ہو سکتے، وہ تو جنتی روحیں ہیں ہمارے نزدیک، اور نبی علیہ السلام نے ان کو اشرا مبشرہ کر دیا، جنت کی بشارتیں دے دی۔ اتنے سخی تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہ ان کو ویسے ہی کہہ دیا کہ تو اب آج کے بعد معاذ اللہ عثمان بعد الیوم، آج کے بعد اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچائے گی، یہ سجدہ جنتی ہے، جب اس نے پانی خرید کر دیا۔
کھل کے بیٹھو ایسے ایسے، گھٹنے پکڑ کے بیٹھنا منع ہے، میرے مجمع میں نہیں، حدیث میں منع ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا ایسے نہیں بیٹھو۔ یعنی اتنی نیک روحیں تھی کہ ان کی زندگی میں اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا، تبھی تو رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ہمارے لیے نہیں اترا یہ نبی کے صحابہ کے لیے، نبی کے لیے بھی نہیں، جنہوں نے نبی کا ساتھ دیا ان کے لیے اترا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا۔ اب آپ یہاں دیکھیں کہ جنہوں نے قرآن کریم لکھا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بیٹھ کر، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ، عبداللہ بن عمرو بن عاص ہوں، حضرت امیر معاویہ بن ابی سفیان ہوں رضی اللہ عنہم، ہے نا، ان کو اللہ کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، میں راضی ہوں ان سے۔ کتنی بڑی بات ہے، جب اللہ ایک فیصلہ کر لیتا ہے لا تبدیل، پھر تبدیل نہیں کرتا۔ اللہ نے اگر ایک کسی کو معاف کر دیا ہے پھر اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ما ضر عثمان بعد الیوم، آج جو اس نے نیکی کی ہے مسلمانوں کے ساتھ، اہل مدینہ کے ساتھ، آج کے بعد کوئی نیک عمل بھی نہ کرے تب بھی اللہ اس کو کوئی نقصان نہیں دے گا اور یہ جنتی ہے۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ فرض نمازیں پڑھیں وہ بھی ان سے زیادہ ہیں، 4 ظہر ہے، 4 عصر ہے، 3 مغرب ہے، کتنی ہو گئی 11، 4 عشاء ہیں، کتنی ہو گئی 15، 2 فجر ہیں 17، فرض 17 ہیں اور نفل 12 ہیں۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہ کریں، آپ سے ہم زیادہ عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ معافیوں تلافیوں کے باوجود، معصوم ہونے کے باوجود اتنی رکعات پڑھ رہے ہیں اور ہمیں کہہ رہے ہیں فرضوں سے کم پڑھیں۔ اب آپ اندازہ کریں، بڑی ٹیکنیکل بات ہے یہ، اللہ کے فرض 17 5 نمازوں کے، اور سنتیں اور نفل ٹوٹل 12، نہیں سمجھ آئی؟ جو ہم نفل پڑھتے کتنے پڑھتے ہیں ہم تو پتہ ہی نہیں پڑھتے کتنے، ہم تو 17 عشاء میں بنا رکھے ہیں۔ اور شریعت کیا ہے، سنت کیا ہے، فرضوں کے علاوہ پورے دن کے اندر فجر سے لے کر عشاء تک 12 رکعت جس نے پڑھ لی اللہ اس کے لیے جنت میں محل بنا دے گا۔ بنی لہ فی الجنت بیتن، اور اللہ خود بنائے گا۔ کوشش کریں اس بات کو سمجھنے کی۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ نفل تو پڑھنے دیں اور پڑھنے دیں۔ اب یہ بات روایات میں تو نہیں ہے لیکن مجھے شک پڑ رہا ہے کہ نبی علیہ السلام نے کہا اور کام کرو، نفلوں پہ ٹائم نہ ضائع کرو، کہا ہوگا یہ، لیکن روایتوں میں نہیں ہے۔ ہم ظہر پڑھنے آتے ہیں 4 رکعت ہیں، 12 اس سے علاوہ پڑھتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو مشغول رکھتے ہیں مسجد میں۔ اچھی بات ہے مسجد میں آنا، لیکن مسجد میں اس کام کے لیے جس کو اللہ نے فرض قرار دیا۔ مسجد کا جو مفہوم ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ مسجد آپ کو کام سے چھپ کر لیٹنے کے لیے تو نہیں ہے، کام چوری کے لیے تو نہیں ہے، بلکہ اب غور کرنا یہ بڑی ڈفرینس ہے ہمارے ہاں، اس کو آپ لاجیکل سمجھیں کہ اللہ کے فرض 17 ہے ٹوٹل 24 گھنٹے میں، اور جو نفل پڑھنے ہیں وہ 12 ہے ٹوٹل، 12 رکعہ۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں اور پڑھنے دیں، انا لسنا کیا ہے یہ عتیقہ، ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، بخشے بخشائے نہیں ہیں۔ قد غفر لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، آپ کے اگلے پچھلے سارے معاف ہیں، ہمیں اور کرنے دیں۔ نبی علیہ السلام کی صورتحال دیکھیں، فیغضب، جس نے زیادہ رکعت پڑھنے کی اجازت مانگی اس پر نبی کو غصہ آ گیا۔
بات سمجھ آ رہی ہے؟ نفل پڑھنے میں کوئی قدغن ہے؟ ساری رات پڑھتے رہے، سارا دن پڑھتے رہے، کوئی نہیں روکنے والا۔ اگر کوئی روکے گا گناہ گار ہے۔ کیوں؟ یار میں نماز پڑھ رہا ہوں، رکعتیں پڑھ رہا ہوں، نفل پڑھ رہا ہوں، دکان چھوڑ کے کام چھوڑ کے نفل پڑھ رہا ہوں، کام دھندے سے اٹھ کے کاؤنٹر سے اٹھ کے آ کے نفل پڑھ رہا ہوں، مزدوری چھوڑ کے نفل پڑھ رہا ہوں، گناہ ہے ہی۔ آفس میں جانے کے بجائے مسجد میں نفل پڑھ رہا ہوں، گھر میں نفل پڑھ رہا ہوں، اور کام پہ کیوں نہیں آیا؟ نفل پڑھ رہا تھا، یہ ہے نا؟ ہائے 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 یار، جتنی مختصر اور اچھا یہ شریعت پہلے لوگوں پر چھوٹی شریعت تھی وہ عمل نہیں کرتے تھے، بڑی شریعتیں تھیں ان پر یہ کرو وہ کرو، وہ تو اپنے بچوں کو ذبح کرنے کا کہا گیا تھا، اسماعیل علیہ السلام کی قربانی دے دی، یعنی مشکل ترین ان پر شریعتیں تھیں، ایسے نہیں کرنا ایسے کرنا۔ ہمارے اوپر شریعت مختصر ہے، ہم جان ہی نہیں چھوڑتے اس کی، ایسے اس کے لگے ہی رہتے ہیں بھائی یہ کام، 2 نفل کی اجازت ہے، ہم 200 پڑھنے کے چکر میں۔ اب سنو، ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ آئے، یا رسول اللہ انا لسنا کا حیۃ کا، ہم تو آپ کی طرح نہیں ہیں، ہمیں زیادہ پڑھنے دیں۔ فیغضب، نبی کو غصہ آیا جنہوں نے زیادہ نفل پڑھنے کی اجازت مانگی۔ ہمیں اجازت کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم تو ویسے ہی لگے رہتے، پگڑی باندھ لیتے ہیں، نفل پڑھتے رہتے، 4 مہینے کے لیے جاتے ہیں اور کام ہی کوئی نہیں کرتے۔ نبی علیہ السلام کا دوبارہ نہیں آنا اجازت مانگنے کے، ہم نے 4 مہینے کے لیے جانا، 3 مہینے کے لیے جاؤ، کیا کہتے ہیں وہ کتنے دن کے لیے جاتے ہیں یار؟ 40 دن کے لیے جانا ہے۔ 2 نفل زیادہ پڑھنے نہیں دیے، یا غضب، غصہ ہو گئے، جو میں کہہ رہا ہوں یہ صحیح نہیں ہے۔ فیغضب حتیٰ یعرف الغضب علی وجہی، نبی علیہ السلام کے چہرے سے غصہ واضح ہونے لگ گیا ان لوگوں پر کہ جو زیادہ نفلوں کی اجازت مانگ رہے تھے۔ نفلوں کی، فرض تو ڈن تھے نا، ڈن ہی کہتے ہیں نا، وہ تو اللہ کی طرف سے تھے، وہ تو بتا دی بھی 4 ظہر کے، 4 عصر کے، 3 مغرب کے، 4 عشاء کے، 2 فجر کے۔ ثم یقول، جب چہرے پر غصہ واضح ہوا نا، صحابہ کانپ گئے، وہ ہم نے بہت بڑا گناہ کر لیا۔ پھر نبی علیہ السلام کہتے ہیں انی اتقاکم واعلمکم باللہ انا۔ اتنی پیاری بات ہے، ہر کوئی ادھر مرشد بنا پھرتا ہے، پیر بنا پھرتا ہے، رب نہ ڈائریکٹ ہی لگیا پھرتا ہے، ادھر صحابہ بھی نہیں لگ سکے۔ جس طرح آج کے لوگ وہ یہ کرتے ہیں نا، پیر ویر بن کے، اور اللہ سے کہتے بس میں تیرا یہ کام کر دیتا ہوں، وہ کام کر دیتا ہوں، کار ساز بنے ہوئے ہیں، ان سب کو کار ساز چوک پہ لے جا کے اوپر ٹینکر چڑھا دینا چاہیے۔ کار ساز چرنگی ہے نا ایک، کراچی میں یہ رواج ہے نا، یا ڈمپر چڑھ جاتا ہے یا ٹینکر چڑھ جاتا ہے، سارے ادھر فنکار کاریگر بنے ہوئے ہیں، یہ ہم اللہ سے یہ کرا دیں گے، وہ اللہ سے وہ کرا دیں گے۔ اور نبی علیہ السلام نے کہا انی اتقاکم واعلمکم باللہ انا، سامنے کون تھے؟ میں اور آپ نہیں، علی جیسے صحابہ، اہل بیت جیسے صحابہ، ابو بکر صدیق، سیدنا ابو ہریرہ، سیدنا عبداللہ ابن مسعود، سیدنا ابن عباس جیسے صحابہ، عبداللہ ابن زبیر جیسے مفتی ذات صحابہ، ان کو کہہ رہے ہیں انی اتقاکم، میں زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، وَأَعْلَمُكُمْ بِاللَّهِ انا، اور اللہ کو میں زیادہ جانتا ہوں تم سے، تمہیں نہیں ہے علم، یہ تو ہر کوئی لگا ہے۔ نبی کے علم کو چھوڑو گے تو در بدر بدکار بنتے جاؤ گے۔ نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ انی اتقاکم واعلمکم باللہ انا، میں جتنا کہہ رہا ہوں نا اتنے پہ عمل کرو، زیادہ آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات شرافت سے، محبت سے نہیں کہی، عصا پکڑ کے غصے سے کہی ہے۔ کیا کہی ہے؟ وہ ایک حدیث میں آتا ہے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے
تفصیل پوچھی گئی کہ وہ جو 12 رکعت دن میں نفل پڑھنے ہیں وہ کون سے ہیں۔ میں یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہے اور کوشش کروں گا کہ آج آپ کو کنکلوڈنگ دین کے احکام دے جاؤں کہ بھائی یار اتنا کام کرنا، اگلے سال تک انشاءاللہ جنت کنفرم، پکی جنت ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب غصہ کر جائیں ایک بات پہ تو اس کا مطلب وہ آئندہ نہیں کرنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 رکعت نفل جس نے پڑھے جنت میں اس کا گھر بن جائے گا، وہ ترتیب کیا ہے؟ یہ ترتیب سمجھے ذرا۔ اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، یہ کون سی ہیں؟ 4 رکعت پہلے 2 رکعت بعد میں ظہر سے، فرض تو نہ ہوئے نا، فرض تو وہ ہو گئے نا ظہر جس کو کہا گیا۔ جو 4 پہلے 2 بعد میں اس کا مطلب فرض نہیں ہے، فرضوں کے علاوہ کچھ ہے۔ یہ کتنی ہو گئی؟ جس نے یہ 6 رکعت پڑھی، اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، وہ جو 12 رکعت دن کی ترتیب بتائی گئی، جس نے یہ پڑھی ان کو جنت میں گھر ملے گا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے اس میں ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2، اور یہ وہ رکعتیں ہیں جن کو ہم سنت کہہ کے پڑھتے ہیں، ہم نہیں، مطلب یہ ہمارے ہاں جو فرقے رواج میں اور سماج میں پائے جاتے ہیں، کہتے ہیں یہ سنتیں ہیں، اچھا اس کے علاوہ وہ نفلیں شروع کر دیں، تو اللہ کے حبیب ان کو نفلیں کہہ رہے ہیں جن کو ہم نے اپنی فقہ کی ترتیب میں سنت موقدہ، سنت غیر موقدہ اور تیسری کوئی ترجیح انہوں نے نہیں لکھی ہے، کہتے ہیں نبی علیہ السلام ان کو نفل کہتے ہیں کہ ظہر سے پہلے 4 پڑھ لو، بعد میں 2 پڑھ لو، 6 ہو گئی، 6 باقی رہ گئی 12 میں سے۔ اب ان کی ترتیب سنیں۔ ورکعتین بعد المغرب، عصر کے آگے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے، یہ حدیث لے جائیں، اور ایک وہ حتیٰ یغضب فیعرف الغضب علی وجہ النبی، نبی علیہ السلام کے چہرے پہ غضب نظر آ رہا تھا کہ یہ غصہ کر گئے ہیں، کسی نے 2 نفل زیادہ پڑھنے کی اجازت مانگ لی۔ بعد العصر کچھ نہیں، یا قبل العصر کچھ نہیں، رکعتین بعد المغرب، غروب کے بعد جو مغرب کی نماز پڑھتے ہیں، پتہ نہیں 13 رکعت ہے کتنی ہے، 3 ہے، 3 رکعت ہے نا مغرب کی، اس کے علاوہ 2 پڑھنی ہے، باقی کیا کرنا ہے؟ کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، مزدوری کرنی، جو مرضی کرنا ہے، آرام کرنا ہے۔ مغرب کے 3 فرضوں کے علاوہ 2 رکعت نفل، ہم انہیں ان کو کیا کہہ دیا؟ سنت موقدہ، ایسے کہتے ہیں، باقی نفل پڑھتے رہتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ تم زیادہ جانتے ہو مجھ سے اللہ کو، تم زیادہ متقی ہو میرے سے، جب میں اتنا کہہ رہا ہوں تو کیوں بڑھا رہے ہو؟ اور ہم بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم نبی کے غضب کا شکار نہیں، ہم غیر المغضوب تو پڑھتے ہیں لیکن مغضوب علیہ میں آ رہے ہیں، ہلکی بات نہیں ہے، میں اس لیے آرام سے آج بتا رہا ہوں۔ یہ ریسرچ جا کے آپ نے وقت کے فرقہ بند کسی محدث سے پوچھنا، وہ بھی چیخ جائے گا، پھر اس سے پوچھنا کہ یار یہ جو آپ نے ترتیب بنا رکھی ہے اس کا کچھ ملے گا؟ یہ بندہ کام کرے شام کو بولے مزدوری شدوری کو نہیں، چلو رضاکارانہ طور پہ ہو گیا کام، یہ رضاکار، یہ دین رضاکار نہیں ہے۔ دین رضاکار ادھر ہے کہ تم غریبوں کو صدقات دو، زکوٰۃ دو، ان کا پیٹ پالو۔ اللہ اپنے سامنے محدود سجدے چاہتا ہے، فرضوں سے بھی اللہ نے کم کر دیے نفل۔ بعد مغربی رکعتین، 3 فرض پڑھے ہیں، اس کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنی ہے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں،
سنت کا لفظ کسی حدیث میں نہیں آیا کہ یہ سنت رکعت ہے، یہ فقہ کی اختراع ہے، یہ سنتیں ہیں، یہ نفل ہے۔ دین بہت آسان ہے، اتنا آسان دین ہے کہ اگر آپ صحیح کسی عالم سے دین سیکھو تو آپ کہو یار یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم تو مر گئے کر کر کے یہ کام۔ نبی علیہ السلام غصہ کر رہے ہیں 2 رکعت زیادہ مانگنے کی، اور ہم کتنے پڑھ رہے ہوتے ہیں؟ 6 کی بجائے ظہر میں ہی 12 کر جاتے ہیں۔ ایسے ہی نا، ظہر میں 12 نفل پڑھتے ہیں۔ توبہ توبہ، یہ 6 کہاں سے آئے ہیں؟ 6 تو نبی نے فرمائے، ان کو نفل قرار دیا فرضوں کے علاوہ۔ اربعًا قبل الظہر و رکعتین بعدہا، ظہر سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعتیں آپ نے پڑھنی ہیں، 6 ٹوٹل، اور 4 بیچ میں فرض آ گئے، ٹوٹل 10 رکعتیں ہیں فرضوں سمیت۔ اور ہمارے مولویوں نے فرضوں سمیت کتنی بنا رکھی ہیں؟ 16۔ یہ 6 رکعتیں کیوں زائد کی ہیں؟ نبی کے لیے یہ جو نبی نے کہا حتیٰ یغضب، مجھے غصہ آ گیا نبی علیہ السلام کو کہ تو زیادہ مانگ رہا ہے میرے سے نفل، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ اچھا یہ دیکھو، نبی کے زمانے میں یہ مولوی بیان کرتے ہیں نا، جوک در جوک لوگ اسلام میں داخل ہو رہے تھے، لائنوں کی لائنیں، قطاروں کی قطاریں، ایسے ہی ہے نا، پڑھا ہے نا، سنا ہے نا مولوی سے۔ وہ کیوں داخل ہو رہے تھے؟ چھوٹے چھوٹے اعمال تھے، یہ کیا چلو جاؤ، جتنا بتایا آقا نے، سرکار نے، اتنا ہی کافی ہے۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اگر حسبنا اللہ ہوگا، جتنا نبی نے بتایا ہے اس کو کافی سمجھو گے تو اللہ کارساز بنے گا، اور اگر جو نبی نے بتایا اتنا کافی نہیں ہے تو اللہ کارساز نہیں بنے گا۔ اچھا، پہلی قومیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین سورۃ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا، اسی لیے فرقہ بند مولوی کہتے ہیں نماز میں نہیں پڑھ لینا کہیں کہ اللہ نکال ہی نہ دے، کیونکہ جب نماز فرض میں انسان شامل ہو جاتا ہے تو وہ دنیا سے کٹ جاتا ہے، خدا سے مل جاتا ہے۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، جب نماز پڑھنی ہے تو ایسے دیکھنا ہے، ایسے تصور کر کے پڑھنی ہے کہ میں اللہ سے باتیں کر رہا ہوں اور اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تو نہیں بھی دیکھ رہا تو اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، یہ عقیدہ ہونا چاہیے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نہیں عقیدہ ہونا اللہ حاضر ہے، یہ عقیدہ شرکیہ ہے، اللہ حاضر ہے، بلکہ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کہاں سے دیکھ رہا ہے؟ جہاں سے مرضی ہے اللہ کی۔ ہم اللہ پہ پابندی تو نہیں لگا سکتے کہ تو نے پڑوس سے ہی دیکھنا ہے، دور سے نہیں دیکھنا ہے، اللہ تو آسمانوں سے دیکھ رہا ہے۔ ہائے 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 ہائے، آج عقیدہ بنا کے جاؤ، اور میرا تقریباً اس رمضان المبارک میں زور یہی رہا ہے کہ خدا کے لیے عقیدہ بناؤ اور شریعت کو سمجھو جتنی نبی نے دی ہے۔ 2 رکعت مغرب کے بعد کتنی ہو گئی ٹوٹل؟ یہ 8، اربعًا 4 ظہر سے پہلے، 2 بعد میں، 6، 2 مغرب کے بعد 8، اور پھر تیسری سنیں رکعتین بعد العشاء۔ ہم عشاء میں 17 رکعت پڑھتے ہیں نا، اور مر گئے ہو یار۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رکعتین بعد العشاء، 2 رکعتیں عشاء کے بعد پڑھنا، یعنی عشاء کے 4 فرض ہیں، 2 رکعتیں ہیں، وہ جو 2 رکعتیں ہیں وہ نفل ہیں۔ اس کا مطلب ہے عشاء رات کی نماز ہے نا، تاریکی کی نماز ہے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ نے اتنا خیال رکھا ہے بندوں کا کہ ان کی نیند خراب نہ کرو، ان کے کام خراب نہ ہو۔ کنکلوڈنگ پورے دن کا جو ہے نا وہ کلوزنگ ہے۔ رکعتین بعد العشاء کتنی ہو گئی؟ 8 اور 2 10 رکعتیں ہو گئیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس نے 12 نفل دن میں فرضوں کے علاوہ پڑھے اس کا جنت میں گھر بن جائے گا، تو یہ کافی تھے نا۔ اب 2 رکعتیں اور کون سی ہیں؟ توجہ ہے نا، بڑی غور سے۔ آج کے بعد اس پہ خلوص نیت سے عمل شروع کر دو گے تو کیا نبی کی بات سچی نہیں ہوگی کہ جنت میں گھر بنے گا اور مغضوب علیہ لوگوں سے نکل جائیں گے؟ کیا کہتے ہیں ہم؟
صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ دکھا جن پر تو نے نعمتیں کی۔ کتنی نعمتیں کی؟ جن کے گھروں میں چولہے نہیں جلتے تھے وہ عرب کے حکمران بن گئے، جو ایک ایک چادر پھاڑ کے دو دو لوگ پردہ کرتے تھے وہ گورنر بن گئے، عرب و عجم کے لیڈر بھی بن گئے، مالک بھی بن گئے، جنتی بھی بن گئے، جنت کے وارث بھی بن گئے۔ اس سے بڑی نعمت کوئی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، آگے کیا ہے؟ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اچھا غیر المغضوب علیہم، اے اللہ ان میں سے نہ کر جن پر تیرا غضب ہوا۔ اور یہاں نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں کہ مجھ سے زیادہ نفلوں کی اجازت مانگ دے ہو، غصہ آ گیا، غضب آ گیا، فیورف الغضب علی وجہہ، اور نبی علیہ السلام کے چہرے سے غضب ظاہر ہونے لگ گیا۔ پھر کیا فرمایا؟ انی اتقاکم واعلمکم باللہ انا، اور تمہارے سے زیادہ مجھے اللہ کا علم ہے کہ اللہ کیا چاہتا ہے تم سے۔ 2 رکعتیں رہ گئی 12 ہونے میں، 10 ہو گئی نا؟ 4 ظہر سے پہلے 2 بعد میں کتنی؟ 6، 2 مغرب کے بعد 8، 2 عشاء کے بعد 10، 2 رکعت رہ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں رکعتین قبل الفجر، فجر کی 2 فرضوں سے پہلے 2 رکعت پڑھنی ہے۔ پڑھتے ہیں نا سنت جن کو کہتے ہیں، بڑی پابندی سے ہم پڑھتے ہیں، بڑا زور لگا کے پڑھتے ہیں، بڑی توجہ سے پڑھتے ہیں، اگر پہلے نہ پڑھ سکے فوراً بعد میں پڑھتے ہیں، یہی 2 رکعتیں۔ اور ان کو نبی علیہ السلام کیا کہہ رہے ہیں؟ نفل۔ یہ وہ نفل ہیں جن کو تاکیدی نفل، موقدہ نفل کہا جاتا ہے۔ ہم نے ان کو سنت موقدہ کر کے نفل الگ نکال لیے۔ ایسے ہی ہے نا؟ اب کیا ہوا، ایک آدمی ظہر پڑھنے آیا، اس کو تو صرف اتنی اجازت تھی کہ آپ نے 4 فرض پڑھنے ہیں، اس سے پہلے 4 نفل پڑھنے، بعد میں 2 پڑھنے، چھٹی۔ وہ یہاں 12 پڑھتا رہا، فرضوں کے علاوہ 12 پڑھتا رہا، تو وہ انعمت علیہم میں سے ہوگا؟ وہ تو مغضوب علیہ سے چلا گیا۔ نبی کو غصہ آیا، اس پر غضب آیا کہ یہ اس نے کیا کیا ہے، میں نے اتنی عبادت دی، اس نے اتنی کر لی خود ہی اپنے اختیار سے، جبکہ میرے صحابہ پوچھنے آئے مجھ سے کہ اے اللہ کے رسول ہم انا لسنا کا حیاتک، ہم تو آپ کی طرح نہیں، ہمیں اور اجازت دے دو، آپ 2 پڑھتے ہم 4 پڑھا کریں، آپ 4 پڑھتے ہم 8 پڑھا کریں، یہی اجازت مانگنے آئے تھے نا۔ آئے 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 آئے، نہیں سمجھ آئی؟ دین کو سمجھو، دین اسلام آخری دین ہے اور آسان ترین دین ہے، اس میں ہر عمل آسان ہے، سہل ہے، سہل لکم، تمہارے لیے آسان بنا دیا اللہ نے دین۔ یہ ہے ٹوٹل۔ اچھا قبل الفجر جو پڑھتے ہیں ہم، فجر سے پہلے 2 رکعت، رکعتین قبل الفجر، ان کو کیا کہتے ہیں ہم؟ سنت۔ نبی علیہ السلام ان کو نفل کہہ رہے ہیں، اور ان نفلوں کو ان نفلوں میں شامل کر رہے ہیں جن نفلوں کو ٹوٹل دن میں پڑھنا ہے اور جنت میں گھر بن جانا ہے۔ اچھا اس میں بھی دیکھیں آپ، پھر آ گیا جمعے کا دن، جمعے کے دن یہ 4 رکعت اور 2 رکعت بھی ختم، کیونکہ ظہر ہی نہیں، ظہر اللہ نے ختم کر دی اور اس کی جگہ پہ 2 فرض عائد کر دیے، اور ان کے علاوہ خطبۃ الجمعہ فرض کر دیا۔ ہم کیا کر رہے ہیں یہ دیکھ لیں آپ۔ ویسے تو ہماری فطرت ہے فرضوں میں بھی ہم 2 رکعت، 3، 4، 5 بعد میں ہی آتے ہیں نا، تو یہی ترتیب ہم نے جمعے کے خطبے کی بنا رکھی۔ جمعے کا خطبہ اتنا ہی اہم ہے جتنی 2 رکعت اہم ہے، اور جو خطبے میں نہیں آتا اس کا جمعہ ناقص ہوتا ہے، اس کو اجر نہیں ملتا۔ جیسے ہم نے نفل بنا رکھے ہیں بہت سارے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں جس نے اتنے 12 پڑھ لیے ہر نماز کے ساتھ اتنے ان کا جنت میں گھر بن جائے گا۔ اور پھر غصہ آیا جس نے زیادہ کی، اجازت مانگی، اور مانگنے والے کون سے؟ اجازت صحابہ، ان کو اجازت نہیں دی، ہمیں تو اجازت مل ہی نہیں سکتی کیونکہ آپ تو نبی ہے ہی نہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ یہ حاضر ناظر کہہ کے بھی نئی شریعت لے آتے لیکن نبی نہیں لاتے، اور جنہوں نے نبی لایا مرتد، کیونکہ آخری نبی خاتم النبیین ہے، ختم المرسلین ہے۔
ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو اس کا مطلب ہے جو پیغام نبی ہے وہ آخری پیغام ہے، اس میں تبدیلی بھی نہیں آ سکتی، اس میں کمی اور بیشی بھی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح ماہ رمضان کا مہینہ ہے، 30 روزے ہم رکھتے ہیں۔ ایک اور بات آپ کو بتا دوں اسی حوالے سے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس نے ماہ رمضان کے 30 روزے رکھے اس کو ہر عمل 10 گنا تک جاتا ہے، ملٹیپلائی بائی 10 ہو جاتا ہے۔ ان کو کتنے دنوں کا ثواب ملا؟ 30 روزوں کا 10 گنا 10 ماہ کے برابر ہو گیا، وہ 10 مہینوں کے برابر 30 روزے جاتے ہیں۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام 6 ایام بعد الفطر کان تمام السنہ، جس نے 6 روزے عید کے بعد رکھے، اور یہ شوال میں رکھنا لازمی ہے۔ بعد الفطر سے مراد یہی، بعد الفطر آگرہ شعبان نہیں آتا، یا رجب نہیں آتا، محرم نہیں آتا، یہی مہینہ جو عید کے بعد آئے گا اس مہینے میں 6 روزے رکھنے ہیں۔ تو ان 6 کو 10 سے ضرب دو، 60 دن بن گئے، 2 مہینے بنے، 10 مہینے کے یہ 30 دن برابر، اور یہ 6 روزے 2 مہینے کے برابر، پورے سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا۔ وہ شخص جس نے 6 روزے رکھے عید کے بعد شوال کے مہینے میں، گویا اس کو اللہ کے ہاں پورے سال کے روزے دار لکھا جائے گا، اس کو سارے سال روزے رکھنے کا اجر ملے گا، اتنا بڑا اجر 6 روزے رکھنے پر۔ صرف 6 روزے، عید کے بعد 6 روزے رکھے، اللہ رب العالمین اس کو لکھ دیتا ہے یہ سال کا روزے دار ہے۔ اگر بندہ سارے سال روزے رکھے کتنا اجر و ثواب ملے گا؟ ہم جتنے بھی نیک اعمال کرتے ہیں نا، نیک اعمال کرتے ہیں، ان نیک اعمال کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہمیں اجر و ثواب ملے۔ ہم روزے رکھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، نفل پڑھتے ہیں، فرض پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، زکوٰۃ صدقہ دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ ہمیں اللہ رب العالمین اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے، اس کے بدلے میں ہمیں برکتیں عطا فرمائے اور ہماری جنت بنا دے۔ تو اس لیے کام وہ کرنے چاہیے جو جس نے بتایا ہے، جو شریعت لے کر آیا ہے، ان کے طریقے کے مطابق اتنی تعداد میں کیے۔ پھر اللہ رب العالمین کمی بیشی کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال ضائع نہیں کرے گا۔ اگر ہم بڑھاتے رہیں خود ہی، تو یہ تو صحابہ کی بھی خواہش بنی تھی کہ ہم زیادہ کریں، نبی علیہ السلام نے اس پر غصہ کیا کہ جتنا عمل میں نے بتایا ہے اتنا ہی کرو۔ پھر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں فرمایا صراط الذین انعمت علیہم ہے نا، میں اس کی بھی وضاحت کر دوں۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، بندے کی فطرت ہے جب اللہ رب العالمین کسی کو مال و دولت یا نعمتیں عطا کرتا ہے تو وہ بندہ پھر کہتا مجھے اللہ نے عزت دے دی، مجھے اللہ نے بہت دیا ہے، مجھے اللہ نے وقار سے نوازا ہے، نعمتوں سے نوازا ہے۔ فیقول، اچھا اللہ رب العالمین کی ایک فطرت ہے، وہ گناہ گار کو بھی دیتا ہے، نیکوکار کو بھی دیتا ہے، گناہ گار سے بھی لیتا ہے، نیکوکار سے بھی لیتا ہے، دونوں کو نعمتیں دے کر بھی آزماتا ہے، نعمتیں چھین کر بھی آزماتا ہے۔ اب یہاں پہ امتحان آ جاتا ہے۔ پھر اللہ رب العالمین اگلی آیت میں کہتے ہیں وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ، جب اللہ مبتلا کر دیتا ہے کسی کو، فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، رزق تنگ کر دیتا ہے، تھوڑا سا رزق تنگ کر دیا، رزق تنگ کیا تو چیخنے لگ گئے، ناشکری کر دی۔ کیا ناشکری کر دی؟ اللہ سے مانگنے کی بجائے دوسرے در پہ جانے لگ گئے، شریک کھڑے کر لیے، تعویذ کھڑے کر لیے، مزار کھڑے کر لیے، پتہ نہیں کیا کیا کھڑے کر لیا۔ اللہ کی طرف جانے کی بجائے جب کمی آئی تو اب آیا تھا امتحان تیرے عقیدے کا، تو پھر
فقدر علیہ رزقا فیقول ربی اہانن، تو جب رزق تنگ ہوتا ہے تو کہتا ہے رب نے میری توہین کر دی۔ اس سے مجھے حدیث یاد آئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا تصدقنا یا معاشر النساء، اے عورتوں کی جماعت صدقہ کیا کرو، فإنی رأیتکن اکثر من اہل النار، میں نے اکثر عورتوں کو جہنم میں دیکھا ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیا ماجرا ہے، ان بیچاریوں کا کیا قصور ہے، جہنم میں زیادہ ہے؟ کہا تکفرن العشیرہ و تکسرن الطعن، یہ شوہر کی ناشکری زیادہ کرتی ہیں اور لعن طعن زیادہ کرتے ہیں، وہ لعنتیہ۔ کتنا بڑا یہ گناہ ہے، لعنت کرنے والا جہنم میں، اگر خاتون کرے جہنم میں جائے گی، مرد کرے نہیں جائے گا۔ پھر اس کی ایک وجہ بتائی، صدقہ کیوں کرنا ہے؟ خواتین پر زیادہ باقاعدہ آگاہ کر کے کہا گیا کہ آپ صدقہ کیا کرو، اس لیے کہ آپ شوہر کی بھی ناشکری کر دیتی ہو اور بچوں پر بھی لعنت کرتی ہو۔ جب عورت سے کہا گیا نا کہ یہ لعنت کرتی ہیں تو اس کا مطلب ہوتا ہے اپنے بچوں پر لعنت کر دیتی ہیں، بچوں پر لعنت ملامت ایسے کرتی رہتی ہیں، تھوڑا سا غصہ آیا نہیں تو بچوں کو لعنتیا۔ یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ آپ اپنے گھر میں خود خدا کی رحمت کو نکال رہی ہیں۔ لعنت سے مراد کیا ہو؟ جہاں رحمت نہ ہو۔ جو عورت اپنے بچوں پر لعنت کرتی ہے اس گھر میں رحمت نہیں ہوتی۔ پھر فرمایا ہی ناقصات العلم والعقل، ناقص الدین، ان کا دین بھی ناقص ہے اور ان کی عقل بھی ناقص ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی زیادتی تو نہ کرو عورتوں کے نال۔ صحابہ نے پوچھا ہوگا نا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اس کی وجہ ہے کہ ان کے کچھ ایام میں دینی احکام آتے ہیں، نہ یہ روزہ رکھ سکتی ہے نہ نماز پڑھ سکتی، یہ اللہ نے عائد کیے ہیں، ان سے دین بھی گیا، نمازیں بھی گئی، روزے بھی گئے کچھ ایام کے اندر۔ ناقصات و عقل کیوں ہے؟ عقل کم کیوں ہے عورتوں میں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس لیے کہ اللہ نے ایک مرد کے مقابلے میں 2 عورتیں رکھی ہیں، اس میں اللہ کی حکمت ہے۔ پھر فرمایا وجہ کیا ہے؟ لذی لب و عقل و حزم، اللہ نے دین بھی ان کو کم دیا ہے، عقل بھی کم دی ہے، کیونکہ دین میں نقص آ گیا تو ساتھ اللہ نے وہ دوسری چیز بھی کم کر دی۔ پھر فرمایا یہ اس لیے کہ ذی لب، یہ ہونٹوں والی ہیں، لب ہوتے ہیں نا یہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کیا مطلب ہے؟ ہونٹوں والے تو مرد بھی ہیں۔ کہا ان کے ہونٹ رکتے نہیں ہیں، چلتے رہتے ہیں۔ وذی عقل، عقل اور دین اللہ نے کم دیا ہے لیکن یہ خود عقل والی بنتی رہتی ہیں، خود کو زیادہ عقل والی سمجھتی ہیں۔ پھر تیسری چیز ہے ذی حزم، یہ جھگڑالو بھی زیادہ ہوتی ہیں، مزاحمت والی ہوتی ہیں۔ اچھا، ان ساری کمیوں کوتاہیوں کا علاج نبی علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ جب فارغ ہو جاؤ تو دوبارہ نفل پڑھنے شروع کر دو، نفل تو اتنے ہی پڑھنے جتنی شریعت نے بتائے۔ کیا فرمایا؟ تصدقنا، آپ کی زیادہ باتوں کے اندر گناہ زیادہ آ جاتے ہیں، جو زیادہ بولتا ہے بک بک زیادہ ہو جاتی ہے، وہ کئی جھوٹ بول جاتا ہے، کئی چغلیاں کر جاتا ہے، کئی غیبت کر جاتا ہے۔ وہ ایسی جو بھی شخص زیادہ بولتا ہوگا وہ کچھ نہ کچھ یہی کرتا ہوگا۔ جو کم بولتے ہیں وہ کام کی بات کرتے ہیں، جو زیادہ بولتے ہیں وہ یا تو کسی کے پیچھے غیبت کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کی چغلی کر رہے ہوتے ہیں۔ کام کی بات تو مختصر ہوتی ہے ہمیشہ۔ فرمایا ان سب چیزوں کا ازالہ خواتین کو اللہ نے یہ نعمت سے نوازا ہے کہ وہ صدقہ کر دیا کریں۔ ان کے یہ سارے گناہ اور ساری برائیاں، ساری غلطیاں اللہ تعالیٰ اس صدقے، بلکہ دیکھو صدقے سے مٹا دے گا، آپ کو دوبارہ توبہ کر کے نفل پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کو وہ چیز نہ بتاؤں، کنز من کنوز الجنہ، جنت کے خزانوں میں سے ایک چیز دوں؟ فقلت بلا یا رسول اللہ، صحابہ کہتے ہیں کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اس کو پڑھتے رہا کریں۔ پھر یہ آخری ایام ہے، ان ایام کے اندر 2 چیزیں لازم پکڑیں۔
ایک تو صدقۃ الفطر ہے، ایک زکوٰۃ الفطر ہے، زکوٰۃ المال، زکوٰۃ الفطر۔ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر طہرۃ للصائم، روزے کو پاک کرنے کے لیے صدقۃ الفطر دیا کرو۔ اب اس میں آپ مطلب سمجھیں، زکوٰۃ الفطر میں اور زکوٰۃ المال میں ہمارے ہاں کیا کیا جاتا ہے، ایک تاثر بنایا گیا ہے، زکوٰۃ میل کچیل ہے کہتے ہیں نا لوگ، کتنا ڈھونگ جملہ ہے یہ نہیں کہتے کہ یہ جو زکوٰۃ ہے یہ پاک مال ہے۔ زکوٰۃ کا اصل معنی بھی پاک کرنا ہے، اصل مال وہ زکوٰۃ جو دی جاتی ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے اس مال کو برکت والا بنانے کے لیے۔ اچھا، اب فرمایا کہ صدقۃ الفطر یعنی فطرانہ دیا کرو روزوں کا، اس سے روزے پاک ہو جاتے ہیں، تو جو روزے رکھتا ہے وہ پلید ہوتے ہیں۔ روزہ ہم نے رکھا ہے نا، سب روزے میں ہوں گے الحمدللہ، آخری روزہ ہے تقریباً سارے رکھ لیتے ہیں۔ جو روزے رکھتا ہے وہ روزہ پلید ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ روزے کے بارے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، الصوم جنہ، روزہ صرف میرے لیے ہے اور اس کی جزا بھی میں دوں گا۔ تو جس کے اندر ریاکاری ہے ہی نہیں، ریاکاری تک جس میں نہیں ہے، وہ روزہ ناپاک کیسے ہو گیا؟ لیکن حدیث آئی ہے کہ طہرۃ للصائم، روزے کو پاک کر دیتا ہے۔ سمجھے آپ مال کو؟ یعنی روزہ ایسی عبادت ہے، بندہ بتائے بھی تو اس میں ریاکاری نہیں ہوتی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سے فوج کوئی کرے یا گالی دے یا کوئی کچھ کرے تو اس کو بتا دو کہ بھائی میں روزے میں ہوں، تیرے ساتھ روزوں کے بعد نمٹ لوں گا، یہی کہنا ہے نا، میں ابھی روزے میں ہوں۔ تو مطلب بتانے سے بھی روزے میں ریاکاری نہیں آتی۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے جو ڈائریکٹ اللہ، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے کہ جب انسان ایک دعا پڑھتا ہے نا، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، فرشتے بے بس ہو جاتے ہیں، وہ اللہ کے پاس جا کر کہتے ہیں یا اللہ اس نے یہ دعا پڑھی، اس کا اجر میں کیا دوں، کتنے لکھوں، 30,000 لکھوں، 20,000 لکھوں، ساری زندگی کا ثواب لکھوں، کتنا لکھوں؟ اللہ رب العالمین فرشتے سے کہتے ہیں اس کو چھوڑ دو، اس کا جزا میرے پاس ہے، کیونکہ اس میں کہا یہ گیا کہ اے اللہ جتنا تیری جلال ہے اور عظمت ہے اس کے برابر تیری حمد کرتا ہوں۔ اب وہ محدود ہو ہی نہیں سکتی، یہ اتنی دعا صرف یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، ہر دعا کے شروع میں پڑھا کرو، ہر نماز کے بعد پڑھا کرو، اس کا بدلہ اتنا ہے جتنا اللہ کا جلال ہے، اتنا اجر ہے جتنی اللہ کی عظمت ہے، اور عظمت گھیراؤ میں آ ہی نہیں سکتی، اللہ کا جلال کوئی گھیراؤ میں آ ہی نہیں سکتا، کنٹرول عدد و شمار میں من عدد الحساب میں آ ہی نہیں سکتا۔ جیسے فرمایا نا کہ جب لیلۃ القدر ہوتی ہے، ان الملائکۃ علی الارض، ان الملائکۃ علی الارض من عدد الحساب، زمین کی کنکریوں کے برابر فرشتے زمین پر اترتے ہیں لیلۃ القدر کے رات۔ انسانوں سے کئی گنا زیادہ، زمین کے جو کنکریاں ہوتی ہیں نا ذروں سے تھوڑی سی بڑی ہوتی ہیں، یہ کنکریوں والا علاقہ کسی نے دیکھا ہو تو پتہ ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لیلۃ القدر کی رات اتنے فرشتے زمین پر اترتے ہیں زمین والوں کے کلمات لے جانے کے لیے، اور پڑھتے کیا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ یہ ایسی دعا اور ایسا کلمہ ہے فرشتے بھی اس کا بوجھ اٹھانے سے قاصر آ جاتے ہیں۔ مختصر عمل، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو فطرانہ ہے روزہ تو ویسے ہی پاک ہے، لیکن یہ فطرانہ دے کے آپ اللہ کے ہاں اس کو کنفرم قبول کروا دیتے ہیں، اور پھر اس میں جو کمی کوتاہی ہوتی ہے، طہرۃ للصائم پاک نہیں، کمی کوتاہی ہوتی ہے کہ آپ نے روزہ رکھا ہے، غلط بیانی ہو گئی، کسی کے خلاف ایسے پروپیگنڈا ہو گیا، الزام لگا دیا، کسی کے بارے میں جھوٹ بول دیا، ہے نا، کرتے ہیں نا، روزہ رکھ کے بھی نماز نہیں پڑھی تو روزہ کیسا؟
اب یہ طہرۃ للصائم، یہ کمیاں کوتاہیاں پوری کر کے اس روزے کو شرطیہ مقبول کر دیتا ہے اللہ کے ہاں۔ کتنا ہے؟ 250 روپے، جتنا مرضی اس سے زیادہ دیں، کم سے کم 250 روپے۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ کا مال جو دیا جاتا ہے وہ پاکیزہ ہوتا ہے، لیکن اس زکوٰۃ کا مال دینے کا بدلہ یہ ہے کہ جو آپ کے پاس بچا ہے وہ آفتوں سے بچ گیا، پریشانیوں سے بچ گیا، وہ ایسا مال ہے کہ من مال یکون علیہ عذاباً، وہ مال آپ پر عذاب نہیں بنے گا، آپ کے لیے پریشانی کا سبب نہیں بنے گا، اس پر اللہ اپنے غیبی فرشتوں کو مقرر کر دے گا کہ اس کی حفاظت کرے، جتنا بھی مال ہو، کروڑوں میں ہو، اربوں میں ہو، خربوں میں ہو، لیکن اگر آپ نے زکوٰۃ دی ہے تو آپ کو وہ مال جیل نہیں لے جائے گا، کرپشن کے بددیانتی کی وجہ سے، لوٹ مار کی وجہ سے۔ اس کا مطلب ہے جتنے کرپٹ ہیں ان سے پوچھو یہ زکوٰۃ نہیں دیتے، بددیانتی کرتے ہیں، ان کی تو حرص نہیں بڑھتی نا، ان کو تو قبر کی مٹی ان کا پیٹ بھرے گی۔ جو شخص زکوٰۃ دیتا ہے گویا وہ اپنے مال کو اللہ کے فرشتوں کی نگرانی میں دے دیتا ہے کہ یہ خراب نہ ہو، اس کو کوئی ڈکیتی نہ ہو، اس کو کوئی پریشانی نہ ہو، حالانکہ وہ پاک نہیں ہوتا، پاک تو ہوتا ہی ہے پہلے مال، اس کو پاک نہیں زکوٰۃ کرتی، اور جو زکوٰۃ دی جاتی ہے وہ پاکیزہ مال دی جاتا ہے، اس لیے سود کے مال سے زکوٰۃ نہیں ہے، حلال کے مال سے زکوٰۃ ہے، خنزیر کے کاروبار سے، شراب کے کاروبار سے زکوٰۃ نہیں ہے، حلال کے مال میں زکوٰۃ ہے، تو زکوٰۃ تو خود پاکیزہ ہوئی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک حدیث بتاتا ہوں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے زبان سے متعلق، زبان سارے اعمال کو برباد کر دیتی ہے، زبان فتنہ فساد کرا دیتی ہے، زبان اگر کنٹرول میں نہیں ہے تو کچھ تو خون ہو جاتا ہے۔ سیدنا ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے سے روایت ہے کہ صحابہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، جب نبی علیہ السلام نے فرمایا نا کہ زبان جو ہے انسان کو جب گھر سے نکلتا ہے تو اس سے معافی مانگتی ہے، خدا کے لیے معاف کرنا، تیری وجہ سے ہم سب پٹیں گے یا ہم بچیں گے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، بڑی اہم روایت ہے، کہ مدینے کے محلے میں ایک عورت رہتی تھی، وہ بڑی تہجد گزار تھی، صدقہ خیرات بھی کرتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، اور باقاعدہ دسترخوان چلتا تھا ان کا، لوگ آتے تھے کھانا کھاتے تھے، ایک بڑھیا عورت تھی، وہ کھانا کھا کے لوگ جاتے تھے۔ لیکن فرمایا کہ اس کی زبان سے اس کے پڑوس والے محفوظ نہیں ہیں، تنگ کرتی ہے، تنگ کرنے والی عورتوں کا آپ کو علم ہوگا۔ نبی علیہ السلام سے جب اس کی کیفیت بیان کی گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا خیر فیہا ہی فی النار، یہ اتنے صدقے کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نمازیں پڑھتی ہے، روزے رکھتی ہے، لیکن زبان سے تکلیف دیتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اس عورت کے اندر کوئی خیر نہیں ہے، ہی فی النار، یہ جہنم میں جائے گی۔ خواتین معاشرے کی ریڑھ کی ہڈی ہیں، اسلامی معاشرہ ہو یا کفر کا معاشرہ ہو، خواتین پہ استوار ہوتا ہے۔ معاشرہ برا ہے، اس معاشرے کی خواتین بری ہیں، معاشرہ اچھا ہے، اس معاشرے کی خواتین اچھی ہیں۔ نوجوان نیک ہیں، نمازی ہیں، پرہیزگار ہیں، مولوی دوسرے نمبر پہ ہے، ماں پہلے نمبر پہ۔ یہ آج سمجھ کے جائیں،
جو خواتین کو مقام اسلام نے دیا ہے اس سے پہلے کہیں نہیں کیا، نہ آج ہے اسلام کے علاوہ کسی معاشرے میں۔ اس لیے تو فرمایا کہ نبی علیہ السلام جب بیٹی آتی تھی کھڑے ہو جاتے تھے، جب کوئی بھی عورت، ابو جہل کی بیٹی آئی نبی علیہ السلام اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، چادر بچھائی، آئی کیا لینے تھی کہ میرے بھائی کو معاف کر دو، اکرمہ بن ابی جہل کو۔ جب مکہ فتح ہو گیا نا، بھاگ گئے نا سارے، وہ تو مارے گئے ابو جہل ابو لہب والے، بیٹا یمن بھاگ گیا، اب وہ اپنے بھائی کی معافی لینے آئی تھی، اکرمہ کی بہن، یہ بعد میں راوی حدیث بنے اکرمہ بن ابی جہل۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے لیے بھی چادر بچھائی۔ یارو، خواتین معاشرہ بناتی ہیں، خواتین معاشرہ تباہ کرتی ہیں، اس لیے ان کو تعلیم دلواؤ، خاص طور پہ دین کی تعلیم میں تہذیب ہے، اخلاق ہے۔ معاشرہ دین کی تعلیم سے بنتا ہے، اور جو یونیورسٹی اور کالجز کی تعلیم ہے اس میں کرپشن اور بگاڑ بنتا ہے، اور کو ایجوکیشن معاشرہ تباہ کرتا ہے۔ عورت مرد لڑکی اور لڑکوں کا اکٹھے پڑھنا، نوجوانوں کا، یہ معاشرے کی تباہی ہے، اور اسی طرح تباہی آ رہی ہے۔ اور پھر کرپشن کو برا سمجھا نہیں جاتا، بددیانتی کو برا سمجھا نہیں جاتا۔ بددیانتی سے پاک، کرپشن سے پاک ایماندار معاشرہ قائم کرنے کے لیے خواتین کو دین کی تعلیم دلوانا لازم ہے، اور وہ اگر مدرسہ نہیں پڑھ سکتی، باقاعدہ نصاب نہیں پڑھ سکتی، تو اللہ نے ان کے لیے جمعے کا دن رکھا ہے، تعلیم حاصل کرے۔ آپ دیکھیں نا سعودی عرب میں ویڈیوز آ رہی ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں کتنی خواتین تراویح پڑھ رہی ہیں، مردوں سے زیادہ، اور سارے پاکستانی وہاں پہ انہوں نے پابندی لگا دی ہے کہ پاکستانی کو ویزا نہ دیں گے، یہ آ کر بھیک مانگتے ہیں، ایسے کمینے ہیں یہ۔ اور لگی چلا تھا نا، ایک آرڈر جاری ہوا تھا کہ پاکستانی اور انڈین کو ہم ویزے نہیں دیں گے، کیوں؟ یہ بھیک مانگنے لگ جاتے ہیں آ کر، اچھے خاصے سفید رومال رکھا، سفید پوش، باب مدینہ بیٹھ گئے، باب عبدالعزیز پہ بیٹھ گئے، بھیک مانگ رہے ہیں بے شرم، یہاں اپنے آپ کو لاکھوں پتی بنانے کے لیے، اور وہاں رزق کتنا ہے ان کو حساب ہی نہیں آتا۔ کیوں؟ ان کی خواتین نیک ہیں، جتنی نیک خواتین عرب کی ہیں اتنی شاید ساری دنیا کی نہ ہوں، اس لیے انہوں نے معاشرہ نیک بنایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں 5 نمازیں مسجد میں خواتین پڑھتی تھی، جمعے کی نماز پڑھتی تھی، تراویح کی نماز پڑھتی تھی۔ تبھی تو سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ہے کہ نبی علیہ السلام کی تراویح کی رکعت کے بارے میں نہ پوچھو کہ من حسنہن و طولہن، وہ کتنی لمبی اور کتنی حسین رکعت ہوتی تھی تراویح کی۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ایک عورت کی کیفیت بیان کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک عورت ہے وہ صرف نماز پڑھتی ہے، نہ وہ تہجد گزار ہے، نہ وہ اتنے نوافل پڑھتی ہے، نہ وہ صدقے، بس وہ ضروری کام کرتی ہے، لیکن اس سے کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہی فی الجنہ، یہ عورت جنتی ہے۔ سادہ عبادت کر کے لوگوں کو تکلیف نہ دینا یہ جنتی ہونے کی علامت ہے، اور اتنی عبادتیں کرنا اور لوگوں کو تکلیفیں دینا یہ جہنمی ہونے کی علامت ہے۔ اپنے معاشرے کو، اپنے آپ کو بنائیے، یہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، زکوٰۃ دیجئے، فطرہ دیجئے، اخلاق اپنائیے، اور اپنے آپ کو ایک نمونہ بنائیے کہ ہم مسلمان ہیں۔ کافر دیکھ کے یہ نہ کہیں، تو اقبال نے کہا تھا نا کہ ان کو دیکھ کے ہنستے ہیں یہود و نصارہ،